اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ محترم ناظرین و ناظرات، آج آپ کی خدمات عالیہ میں برکات رمضان پر پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ رمضان اللہ کا نام ہے۔ شہر و رمضان یعنی رمضان کا مہینہ، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رمضان ہے۔ رمض یرمض جلنے کو کہتے ہیں، جلنے اور جلانے کے لیے رمضہ کا مادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے کہ لأن رمضان یرمض الذنوب، یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس مہینے میں گناہ جل جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جو ارشاد پروردگار ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلوں پہ کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پہلی امتوں پہ روزے فرض نہیں تھے، پہلے انبیاء، سابقہ انبیاء پہ روزے فرض تھے، امتوں کے لیے سنت تھے۔ جو چیز اللہ انبیاء کو دیتا رہا وہ امت محمد کو دے رہا، یہی بہت بڑی عزت اور احترام کی بات ہے۔ رمضان المبارک میں آپ حضرات و خواتین یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ آداب ہیں رمضان کے جنہیں ایٹیکیٹس آف رمضان کہا جاتا ہے، کچھ فرائض ہیں رمضان کے، کچھ مستحبات اور سنتیں ہیں رمضان المبارک کی، کچھ برکتیں، عنایتیں رمضان المبارک کی ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک برکت تو یہ ہوتی ہے کہ گناہ جلا دیے جاتے ہیں، جیسا کہ خود رمضان کے لفظ سے یہ بات واضح ہے۔ دوسری برکت رمضان میں یہ ہوتی ہے کہ نومکم فیہ عبادہ، حضور نے فرمایا اس میں سوتے رہو گے تو عبادت کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ کسی مہینے میں سونا عبادت نہیں ہے، رمضان المبارک میں سونا عبادت ہے۔ تیسری برکت رمضان المبارک میں یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک آیت قرآن کی پڑھیں گے تو ایک ختم قرآن کا ثواب لکھا جائے گا۔ ویسے 11 مہینوں میں ایک پڑھیں تو ایک لکھی جائے گی، اس مہینے میں ایک پڑھیں تو پورا ختم قرآن لکھا جائے گا۔ چوتھی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان خود اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان مومن، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور اللہ میزبان ہوتا ہے۔ اللہ زمانی طور پر رمضان میں، مکانی طور پر خانہ کعبہ میں موسم حج میں بندوں کی میزبانی کرتا ہے۔ آپ حضرات و خواتین یہ اذہان عالیہ میں محفوظ رکھیں کہ پانچواں فائدہ، پانچویں برکت رمضان المبارک کی یہ ہے کہ انسان کو لقمہ سحر نصیب ہوتا ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لقمۃ السحور خیر من الدنیا والآخرہ۔ چھٹی برکت یہ ہوتی ہے کہ امام بارگاہوں کے اندر، مساجد و مراکز کے اندر مومنین مومنات آپس میں ملتے ہیں اور زیارت مومن کا موقع ملتا ہے، جس سے خود گناہ جھڑتے ہیں اور کمیونٹی کے بہت سارے مسائل اسی سے حل ہو جاتے ہیں۔ ساتویں برکت رمضان المبارک میں یہ ہے کہ صرف ایک چھوٹی سی دعا پڑھنے پر 40 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آٹھویں برکت یہ ہے کہ یا علی و یا عظیم کی دعا اگر ہر نماز کے بعد پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں پر قلم عفو پھیر دیتا ہے۔ نویں برکت یہ ہے
کہ اس میں ایک نماز ہے جو 2 رکعت نماز ہے، ہر رات میں پڑھنی ہے، اس نماز کی ادائیگی سے 40 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 10ویں برکت رمضان المبارک میں یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان حج کا ارادہ کرے تو وہ تکمیل پذیر ہو جاتا ہے، وہ بندہ حج پہ چلا جاتا ہے۔ 12ویں برکت اس رمضان المبارک میں یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے، اس لیے کہ ساری رات فرشتے آواز دیتے ہیں، حل من تائب حل من سائل حل من مستغفر۔ 13ویں برکت یہ حاصل ہوتی ہے انسان کے لیے رمضان المبارک میں کہ وہ دعائے افتتاح پڑھتا ہے۔ یہ دعا امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں ان کے چاہنے والے شیعوں کے لیے ہے، یہ کسی اور زمانے میں نہیں تھی، کسی معصوم کے دور میں یہ نہیں تھی۔ 14واں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دعائے سحر پڑھتا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ یہ برکت ہوتی ہے کہ سحر کا وہ وقت ہے جو جنت کا وقت ہے، اور جو بندہ سحر کے وقت دعا کرتا ہے اللہ اس کی توبہ اور دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ویسے تو ڈیورنگ دا ایئر سحر کے وقت موقع ملے یا نہ ملے اٹھنے کا، مگر رمضان میں کم از کم روزے کی وجہ سے بندہ سحر کے لیے اٹھتا ہے اور سحر کی دعا پڑھ لیتا ہے جو مغفرت ذنوب کا سبب اور ذریعہ۔ حتیٰ کہ سابقہ انبیاء جب دعا کرتے تھے تو سحر کے وقت کے لیے انتظار کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف یعنی اپنے فرزندان کی توبہ کے لیے بھی سحر جمعہ کا انتخاب فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سحر جمعہ کا انتخاب فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے لیے جمعہ کی سحر میں دعا کروں گا جس وقت اللہ دعا کو رد نہیں فرماتا۔ 15ویں برکت رمضان المبارک میں یہ ہے کہ بندہ اس مہینے میں زکوٰۃ دیتا ہے، خاص طور پہ زکوٰۃ الفطر، گویا غریبوں کو بھی وہ عید کی خوشیوں میں شریک کرتا ہے۔ 16ویں برکت رمضان المبارک کی یہ ہے کہ نماز باجماعت نصیب ہوتی ہے۔ 10 نمازی اگر ہو جائیں تو اس کے بعد فرشتے ثواب لکھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ اب میں جانوں اور میرے بندوں کی نماز کا ثواب جانیں۔ 16واں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ جو جمعہ کبھی بھی نہیں پڑھتا وہ ضرور رمضان المبارک میں جمعہ پڑھ لیتا ہے۔ 17واں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں 3 شبوں میں شبہ قدر کے جو اعمال بجا لائے جاتے ہیں، اگر کوئی ایک شب قدر میں اعمال بجا لائے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی تقدیر بدل دی جاتی ہے، رزق میں وسعت ہو جاتی ہے، اہل و عیال میں برکت ہو جاتی ہے۔ 18واں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائے ابو حمزہ سمالی انہی سحر کے اوقات میں پڑھی جاتی ہے، رمضان المبارک کے اندر، وہ کسی اور وقت میں پڑھی نہیں جاتی۔ 19واں فائدہ یہ ہوتا ہے رمضان المبارک کا کہ اس قسم کی دعائیں جو میں نے ابھی عرض کیا ہے وہ انسان پڑھ لیتا ہے، جن میں دعائے مجیر بھی شامل ہے۔ 20واں فائدہ یہ ہے کہ دعائے جوشن کبیر جو کہ یقینی اسم اعظم ہے وہ شبہ قدر میں پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ 21ویں برکت رمضان کی یہ ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب بندہ افطار کے قریب ہوتا ہے تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ 22ویں برکت رمضان المبارک کی پائٹی اور تقوی کا حصول ہے،
جو آیت میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پڑھی تھی کہ لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد اصل تقوی ہے۔ 22واں فائدہ یہ ہے کہ جیسے صوم امساک کو کہتے ہیں، عرب گھوڑوں کو سدھاتے تھے، کہتے تھے الخیل الصائم، اس گھوڑے نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کو، گھوڑے کو کچھ عرصے کے لیے کھانے پینے سے دور کر دیا جائے کہ میدان جنگ سے وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے فرار نہ کر جائے۔ اللہ بھی بندے کو تیار کرتا ہے۔ 22واں فائدہ یہ ہے کہ میں اپنے بندے کو یوں تیار کر لوں گا کہ سارا سال اگر یہ جہاد بن نفس کرے گا، شیطان سے لڑے گا، تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے شیطان کے سامنے سے میدان کو کبھی چھوڑے گا نہیں۔ 23واں فائدہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی بہار ہے۔ ہر موسم کی بہار ہوتی ہے، سپرنگ ہوتی ہے، قرآن کی بہار رمضان المبارک ہے۔ اس میں قرآن کے ہمہمے بلند ہوتے ہیں، لوگ قرآن مجید کے ختم کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے سال، آپ حیران ہوں گے کہ ایک سید زادی ہیں چکوال کی، کاظمی، انہوں نے مجھے کال کی اور بتایا کہ میں نے 40 ختم قرآن کیے رمضان المبارک کے اندر۔ ہمارے ائمہ 40 ختم قرآن کرتے تھے، اور آج ان کی نسل میں سے بھی ایک خاتون ہے جس نے 40 ختم قرآن، یعنی سوا قرآن وہ بی ڈیلی پڑھتی۔ تو یہ 23واں فائدہ ہے کہ قرآن کی بہار ہے۔ 24ویں برکت رمضان المبارک کی یہ ہے وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، آپ سانس لیں گے تو تسبیح کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ لے سانس رہے ہیں مگر اللہ کے فرشتے تسبیح کا ثواب لکھ رہے ہیں۔ 24واں فائدہ بیان کرنے کے بعد 25واں فائدہ یہ ہے کہ ابواب النار مغلقہ وابواب الجنت مفتحہ، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں۔ گویا زندگی میں ایک مرتبہ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ 26واں فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ توبۃ النصوح کی کشتی پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، شیطان ان دنوں میں اریسٹ ہوتا ہے، ڈیٹین ہوتا ہے، گرفتار ہوتا ہے، لہذا گمراہی کی جو طاقت ہے وہ شیطان میں نہیں ہوتی، لہذا ہدایت سیل پہ لگی ہوتی ہے رمضان المبارک کے اندر۔ 27واں فائدہ یہ ہے کہ بندہ اس مہینے میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ یہ 27ویں برکت ہے۔ 1000 رکعت نماز پورے مہینے میں بندہ نہیں پڑھتا کسی اور میں، اس میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ پہلی جو 20 راتیں ہیں، ہر رات میں 20، اور آخری جو 10 ہیں ان میں 30، اور 3 جو لیال القدر ہیں 19ویں، 21ویں اور 23ویں کی شب میں 100 رکعت، جو قضاء عمری کے طور پر 102 پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، 1000 پلس تو نمازیں یہی ہو گئیں، اور اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں روز مرہ کی 34 وہ تو الگ ہے، اور فرض جو نمازیں ہیں رکعتیں ہیں 17 وہ الگ ہے، تہجد کی نماز سمیت 34 وہ الگ ہے۔ 28ویں برکت رمضان المبارک کی یہ ہوتی ہے کہ جنہوں نے زندگی میں ختم قرآن نہیں کیا ہوتا وہ رمضان میں کم از کم ختم قرآن کر لیتے۔ قیامت کے دن اللہ ان لوگوں کے سروں پر کرامت کا تاج پہنائے گا جنہوں نے ختم قرآن کیا ہوگا۔ 29واں فائدہ رمضان المبارک میں اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کا ہے کہ رمضان میں جب ہم جاتے ہیں مسجد میں، امام بارگاہ میں، سنٹر میں، ہماری طرف سے افطار ہوتا ہے تو کم از کم ایک دن تو ہم اپنے مرحومین کے نام دیتے ہیں مولانا صاحب کو، اور وہ باقاعدہ ہمارے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ ایک فائدہ اور سن لیجئے، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہو جائے گا کہ جتنے روزے ہوں گے اتنے ہی فائدے آج ہم نے آپ کی خدمات عالیہ میں جلدی پیش کر دیے۔ آخری فائدہ یہ ہے کہ جب شب عید آتی ہے تو وہ نتیجہ کی رات ہوتی ہے، اللہ عز و جل اپنے بندوں کی بھوک اور پیاس کے عوض گناہوں کو معاف کر دیتا ہے،
जन्नत का कैपेबल बना देता है, जहन्नम उन पे हराम कर देता है, रिस्क के दरवाजे खोल देता है, उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा देता है, क़ज़ा व क़दर में तब्दीली फरमा देता है और इनकी उम्र दराज कर देता है, औलाद की इस्लाह कर देता है, घरों के माहौल को इज़्ज़त मआब बना देता है, जन्नत मआब बना देता है। ये फ़ायदे बयान करने के बाद मैं 2-4 गुजारिशात करूँगा जल्दी जल्दी। मैंने देखा है उमूमन रमज़ान मुबारक आते ही एक गिरोह है जो बीमार हो जाता है। जैसे ही चाँद नज़र आया रमज़ान का तो वो बीमार हो गया, और जब ईद का चाँद नज़र आया तो वो शिफायाब हो गया। ऐसे बहाने न बनाइए, बल्कि रोज़ा रखिए ताकि रोज़े के साथ तक़र्रुब इलाही हासिल हो। एक और तज़क्कुर जो मैं देना चाह रहा हूँ वो ये है कि अक्सर मैंने देखा है हमारे अहबाब मस्जिदों में इफ्तार के वक्त तो आते हैं, वाज़ व इरशाद के वक्त या कुरान के वक्त वो रफू चक्कर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ पेट के लिए आए थे, रूह के लिए नहीं आए थे। मेहरबानी फरमाएं, दुआ इफ्तिताह को भी पढ़ के जाएं। मौलाना साहब जो बेचारे मेहनत करके लेक्चर तैयार करके आते हैं उनका लेक्चर भी सुने, दौरे कुरान में भी हाज़िरी दें और इफ्तार भी करें। तीसरा तज़क्कुर मैं ये देना चाहता हूँ, रिमाइंडर ये देना चाहता हूँ कि हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं कि जिनकी ये शिकायत आई है कि मर्द तो बेचारे शर्म वगैरह से सुन रहे होते हैं मौलाना की तकरीर, वो गॉसिपिंग में लगी रहती हैं, गीबतों में लगी रहती हैं। अक्सर मसाजिद से ये शिकायतें आई हैं कि औरतों को कुछ पता नहीं होता कि आज मौलाना ने क्या फरमाया, कब दुआ पढ़ी गई, कब दुआ ख़त्म हो गई वगैरह। इसलिए मेहरबानी फरमाएं ऐसा ना करें। एक तज़क्कुर और मैं देना चाह रहा हूँ और वो ये है कि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि जो इफ्तार में जब आते हैं तो उनके पास शॉपिंग बैग होते हैं, शॉपर ग्रुप है पूरा, वो पहले अपनी सहरी डाल लेते हैं और बाद में लोगों को कहते हैं कि वो इफ्तारी ले लें। ये शरन हराम है। जिस बंदे की तरफ से इंतज़ाम किया गया है, जिस बंदे की तरफ से इंतज़ाम है इफ्तारी का, वो कभी राज़ी नहीं होगा कि इफ्तारी से पहले आप सहरी की तिजोरी भर के गाड़ी में या अपनी खुरजीन में या अपने बैग में रख लें। एक तज़क्कुर मैं और देना चाहूँगा, मैंने देखा है कि यूथ, ये बच्चे जवान जो हैं, ये छोटे बच्चे, ये बाहर खेलते रहते हैं और बूढ़े बूढ़े मौलाना की तकरीर सुनते हैं या कुरान पढ़ते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। बूढ़ों को भी आना चाहिए, जवानों को भी, बच्चों को भी, बीवियों को भी कुरान के दौरे में शिरकत करनी चाहिए। एक और रिमाइंडर जो मैं आप हज़रात व ख़वातीन की खिदमत में देना चाह रहा हूँ वो ये है कि रमज़ान आते ही लोग दावतें देनी शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ हमारी बच्ची की रोज़ा कुशाई है, फ़लाँ रेस्टोरेंट में हमने आपके लिए इफ्तार का बंदोबस्त रखा है, फ़लाँ किया है। तो अगर आपने अल्लाह के महीने में भी बंदों को टाइम देना है तो फिर आपने अल्लाह के महीने को तो नहीं माना। अल्लाह के महीने को टाइम दीजिए। हमें